دوستو، آج کے ایروز آف انٹلیکٹ میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس موضوع پر میں آج اظہار خیال کروں گا اور آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے قرآن کریم سے تعلق کے 3 مقام۔ قرآن کریم کا مطالعہ ایک طالب علم کو اس کی استطاعت کے اعتبار سے 3 قسم کی بلندیاں یا مقامات عطا کرتا ہے۔ یہ تینوں مقامات اس عام سطح سے بہت بلند ہیں جو عمومی مطالعے یا تعلق کی عطا ہوتی ہیں، اور جن کے نتیجے میں ایک انسان کو قلب و نظر کی صفائی اور فکر و عمل کی پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ تحقیق و جستجو کی طرف مائل ذہن قرآنی ہدایتوں کو اپنے اپنے موضوع کے اعتبار سے مرتب کر لیتا ہے، اور اسے یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ کسی مسئلے پر متعلقہ قرآنی ہدایات پیش کر سکے اور اس کی بنیاد پر ایک نقطۂ نظر کی تشکیل کر سکے۔ یہ پہلا مقام ہے اور یہ یقیناً ایک قابل رشک مقام ہے۔ دوسرا مقام وہ ہے جو مذکورہ بالا معلومات کو روح و عمل لانے اور واقعات کی زمینی دنیا میں انہیں منطبق کرنے کی خواہش اور ہمت سے عبارت ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لفظاً انطباق کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور بعض دوسرے ایسے ہوتے ہیں جو زمینی حقائق سے آگاہ ہونے اور ان سے جڑے ہونے کی بنا پر قرآنی منشا کا ادراک کر لیتے ہیں اور انطباق یعنی انٹرپریٹیشن کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ایک تیسرا مقام بھی ہے۔ یہ مقام قرآن کو آنکھوں اور دین میں سجائے زمینی سطح سے بلند ہو کر آسمان سے زمین کی طرف دیکھتا، یہاں آباد مخلوق پر نظر کرتا، اس کی تاریخ اور معاشرت پر نظر ڈالتا ہے۔ اسے قرآن ایک ایسا بیانیہ نظر آتا ہے جس میں تخلیق آدم سے لے کر آج تک باہم منسلک اور فکری انفرادیت کے حامل ایک انسانی ہسٹری پائی جاتی ہے، جو بظاہر مختلف رنگ، بیانیے اور مقاصد رکھنے کے باوجود انہیں جوڑتی ہے اور مربوط کرتی رہتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی کی طرح ابھرتے ہیں جو اس اسٹریٹ کے مختلف رنگوں کو یک رنگی کی طرف بلاتے، اور اس طرح قرآن ایک آفاقی پیغام کی حیثیت میں ابھرتا ہے۔ یہ فہم و ادراک اسے آفاقیت کے عنصر سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہاں انفرادی رنگ پھیکے نہیں پڑتے بلکہ قرآنی رنگ میں اپنی جڑیں تلاش کرتے ہیں۔ آفاقیت کی حامل یہ شخصیتیں جغرافیائی اور قومی درجہ بندیوں کا مظہر ہونے کے باوجود زمان و مکان کی قیود سے بالا ہوتی ہے۔ ان کے افکار و خیالات ان قیود سے بلند تر ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر مذہبی شناختوں کے بغیر بھی لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس مقام پر انسانی فکر اور قوت تخلیق کو مہمیز ملتی ہے اور اختراعات کے نئے ابواب کھلتے ہیں۔ وابستگان قرآن میں اس مقام پر فائز ہمالیائی قامت کی شخصیتوں میں مجھے ابن عربی، مولانا روم، رینے گینو اور علامہ اقبال نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنی اذان فکر سے آفاق کو متاثر کیا ہے اور قرآن کریم اور محمد رسول اللہ کو اس طرح پیش کیا ہے کہ الہی پیغام مقامی رہتے ہوئے آفاقیت کو کھو نہیں دیتا، اور آفاقیت غالب رہنے کے باوجود مقامیت کا اظہار رہتی ہے۔ قرآن کریم سے وابستگی کا یہ تیسرا اظہار شاید بلند ترین اظہار ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ منفرد ہوتے ہوئے وابستگی کے بقیہ دونوں مقامات سے
مکمل طور پر وابستہ رہتا ہے۔ اختلاف میں اتفاق اور مقامیت میں آفاقیت کا قائم رہنا کسی انسانی کلام کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ خاصہ تو صرف اور صرف الہی کلام کا ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ